السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی زیر درس جو آیات ہیں یہ سورۃ النساء کی آیات نمبر 123 تا 126 ہیں۔ یہ 4 آیتوں کا سیٹ ہے، اور اس سارے سیٹ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا حصول آرزوؤں سے ممکن نہیں، یعنی جنت صرف آرزوؤں سے یا امیدوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تفصیل کیا ہے ان آیات میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، صدق اللہ العظیم۔ لیسا نہیں ہے، بامانیکم تمہاری امیدوں کے ساتھ، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے ساتھ، یعنی جنت میں داخلے کا دارومدار نہ تمہاری امیدوں پر ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ اہل کتاب بال چنے ڈیٹیل آگے تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ میں یعمل جو آدمی کرے گا سوءً کوئی برا کام، یجزا بدلہ دیا جائے گا اس کو بھی اس برے کام کا، یعنی سزا ملے گی۔ ولا یجد اور نہ پائے گا وہ لہو، ولا یجد اور نہ پائے گا وہ لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین نہ کوئی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل اور جو کرے من الصالحات اچھے کام، من ذکر چاہے مردوں میں سے ہو، او انثی یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، یعنی یہ بنیادی شرط ہے۔ فاولئک پس یہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، نقیرا تل بھر یا کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر۔ ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً دین کے اعتبار سے، ممن اس آدمی سے جس نے اسلمہ تسلیم کر لیا، فرما بردار بنا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ خوبی کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، واتبع اور پیروی کی اس نے، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، واتخذ اللہ اور بنایا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا اپنا خالص دوست۔ وللہ اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے، بکل شیء ہر چیز کو، محیطا گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔ ربط یعنی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ گزشتہ آیات میں شیطان کی پیدا کردہ جھوٹی آرزوؤں کا بیان تھا، جن سے بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ صرف آرزوؤں سے جنت نہیں مل سکتی، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ تسہیل یعنی بامحاورہ ترجمہ۔ کامیابی نہ تمہاری آرزوؤں سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو کوئی بھی برے عمل کرے گا اسے ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا اسے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی مددگار ملے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے زیادہ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی جو ایک اللہ کی ہو گئے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے۔ تفسیر۔ شان نزول، شان کا مطلب حالت، نزول کا معنی اترنا، یعنی یہ آیات جس ماحول میں اتری وہ ماحول یا وہ حالات کیا تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مشہور مفسر ہیں خیر القرون کے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے آپس میں تفاخر کیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کیا۔ اہل کتاب نے دعویٰ کیا ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہوئی ہے،
اس لیے ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کے قریب ہیں زیادہ، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب ان تمام کتابوں پر حجت ہے جو اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 123 کی تفسیر۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ تفاخر مناسب نہیں، آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں، اور صرف تمناؤں اور دعووں سے نہ کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی نجات مل سکتی ہے، بلکہ اس کا مدار اللہ کی اطاعت یعنی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ترتیب جو ہے آپ کی بعض نوٹس کے اندر شاید اسی طرح ہوگی جس طرح میرے سامنے ہے، اللہ کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ ایسا نہیں ہے، اطاعت تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، لیکن اتباع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کچھ لوگوں کو مغفرت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کا بال بال گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہوتا ہے، اگر وہ سچے ہوتے تو اچھے اعمال ضرور کرتے۔ یہ مغفرت نے دھوکے میں ڈال رکھا کیا مطلب؟ وہ اسی بات سے وہ غلطی میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یقیناً اللہ غفور بھی ہے، یقیناً اللہ رحیم بھی ہے، لیکن اس غفور کی مغفرت اور اس رحیم کی رحمت متوجہ اسی کی طرف ہوگی جو اس مغفرت اور رحمت کی طلب رکھے گا یا اپنے عمل سے اس طلب کو ظاہر کرے گا۔ تفسیر حسن بصری میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایمان صرف ظاہری زیب و زینت اور آرزوؤں کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل جس کی تصدیق کرے، یعنی دل میں جم جائے اور عمل کے ذریعے ظاہر ہو۔ مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، بڑی مشقت والی محسوس ہوئی، اس لیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اسے اس کی جزا مل کر رہے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہیں سخت پریشانی ہوئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہر گناہ کی سزا ملی تو پھر ہمیں فلاح کیسے حاصل ہو سکے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں کبھی غم لاحق نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی؟ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ فرمایا، یہ پریشانیاں اور بیماریاں تمہارے گناہوں کی جزا بن جاتی ہیں، یعنی دنیا میں یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یعنی یہی گویا کہ غلطیوں کی سزا دنیا میں ہو جاتی ہے، آخرت میں بندہ پھر اس کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 124 کی تشریح۔ گناہوں کے مقابلے میں نیک اعمال کے لیے اللہ کا قانون عدل یہ ہے کہ جو صاحب ایمان نیک عمل کرے وہ جنت کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اعمال کے نتائج کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کامل مساوات ہے، یعنی جو بھی برائی کرے گا، مرد کرے گا اس کو سزا ملے گی، عورت کرے گی اس کو سزا ملے گی، نیکی مرد کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، عورت کرے گی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ آیت نمبر 125 کی تشریح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل اور مقبول ہونے کا معیار بتایا گیا، وہ یہ کہ دین میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اس کی دعا اور عبادت اور ہر نیک عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ خوبی کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، یعنی اس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا اس عمل کا شریعت کے مطابق ہونا۔ پہلی شرط کا تعلق انسان کے باطن یعنی دل سے ہے اور دوسری کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو عمل فاسد ہو جائے گا، یعنی ایک پہلی شرط نہ پائی گئی مطلب کیا کہ دل میں اخلاص کی بجائے دکھاوا ہوا یا کوئی لالچ ہوئی، دوسری شرط نہ پائی گئی مطلب یہ ہے کہ عمل کی جو شکل ہے وہ سنت کے مطابق نہ ہوئی تو عمل فاسد ہو جائے۔ اخلاص نہ ہو تو انسان عملی منافق بن جاتا ہے، یعنی شو کر رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دل میں کسی اور کی خوشنودی ہے، کسی اور کو دکھانا ہے یا کوئی دنیاوی مفاد ہے، اور شریعت کی اتباع نہ ہو تو گمراہ اور جاہل شمار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے جو یکسو تھے، صرف ایک اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تھے، جو ہر قسم کی شرک سے بیزار اور پاک تھے، اور سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے،
وہ اپنے حقیقی مولا کی خاطر ہر قربانی کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ یہ حنیف کا مفہوم ہے۔ ان پر جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ سب میں کامیاب ثابت ہوئی۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ 126 نمبر آیت۔ ہر انسان پر اخلاص اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہی اکیلا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر ہوتا ہے نا ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی ملکیت کی نفی نہ ہوتی۔ لیکن یہاں پہ للہ جو جار مجرور بعد میں آنا تھا اس کو اللہ نے شروع میں لایا، اور قاعدہ ہے تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس چیز کا حق تاخیر سے آنا ہو اس کو مقدم کر کے لانا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے آسمان و زمین میں وہ اللہ کا ہے، نہیں، اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ سب کچھ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا عبادت اور اطاعت بھی خالص اسی کی ہونی چاہیے۔ اب جو اسباق حاصل ہوتے ہیں ان آیات سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حکمت و ہدایت، صرف امیدوں، آرزوؤں اور دعووں سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ ہر برے عمل کی سزا مل کر رہتی ہے، مگر ایک سچے مسلمان پر آنے والے مختلف مصائب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے ابھی تفسیر میں پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سوال کے جواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تیسرا سبق، اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے نتائج کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مومن مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو بھی عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ چوتھا سبق، ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ فرمایا نا وہ مؤمن، جس آدمی نے بھی کوئی نیکی کی چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن، وہ ایمان والا ہو، تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پانچواں سبق، اللہ تعالیٰ کا قرب اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع شریعت کی پیروی۔ چھٹا سبق، جو بندہ اپنی ساری مرضیات اور تعلقات پر اللہ کی مرضی اور تعلق کو غالب کر دے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی جو ہم نے پانچواں سبق پڑھا یہ کہاں سے ملا؟ وہ محسن ہو، وہ خوبی کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، اور خوبی کے ساتھ نیکی کرنے میں دو چیزیں، ایک اخلاص اور دوسرا اس کا سنت کے مطابق ہونا۔ چھٹا سبق جو ہے کہ جو آدمی اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب کرے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا مجھے؟ یہ ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا نا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیمی کی جو کیا تھے؟ یکسو تھے، سب طرف سے تعلقات کاٹ کے ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے۔ ساتواں سبق، جو کوئی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سچی محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنا خالص دوست بنا لیا۔ یہ ان آیات کا سیٹ تھا، چار آیات کا، 123، 124، 125 اور 126۔ ان چار آیات کے سیٹ سے پتہ چلا کہ جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی بلکہ اس کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو ان آیات میں سکھائی گئی۔